ولا تأكلوا أموالهم اور ان کا مال نہ کھاؤ الى اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملانا. انه كان حوبا كبيرا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان فإن خفتم اور اگر تمہیں خوف ہو خدشہ ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر یتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں فانکحوا تو ایسا کرو نکاح کر لو ما طاب لكم من النساء جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے دو دو تین تین اور چار چار. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو ایک ہی پر اکتفا کرو. دیکھیے ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ایک بات ہے وہ بہت زیادہ کہی جاتی دوسری شادی کا. دوسری شادی کی شریعت نے اجازت دی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن ایک سب سے اہم ترین پہلو جس کو ہم قطعاً نہیں سامنے رکھتے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے دوسری شادی کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے. ہمیں اس حوالے سے تو حدیثیں اور آیتیں ساری یاد ہوتی ہیں سنا دینے پڑا سب ساری چیزیں لیکن کہیں یہ وہ حدیث نہیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور اس نے ایک بیوی کو چھوڑ دیا ہو تو قیامت کے دن اس کا ایک حصہ ایسا ہی مفلوج ہو. یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی یہ آیت سامنے نہیں آتی. اللہ تعالی عدل سے کیا مراد؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ کی تقسیم کریں حقوق پورے ادا کریں. البتہ دل کے جو اختیارات ہیں وہ الگ بات ہے. اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی کہ اگر یہ میری وہ تقسیم ہے جس پر میں قدرت ہوں اگر جس چیز پر میرا اختیار ہے اس میں ایک دن سے محبت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ سے محبت بہت ہی بڑھتی تھی محسوس کرتی تھی اس بات کو. یہی وجہ تھی جب آپ کی وفات کا وقت آیا تھا تو تمام بیویوں نے اپنی جو باری تھی وہ سیدہ عائشہ کو دے دی. سب سے پہلے تو سیدہ ام سودا نے اپنی باری دی. تو یہ فطری محبت اگر کسی ایک سے ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن دنیاوی طور پر جو تقسیم ہے وہ حقوق ہے وہ مکمل ادا کیے. اور وہ ہمارا کہتا ہے ایمان کو یا پھر ایسا کرو کہ اپنی ملکیت کی جو کنیزیں ان سے تعلق کرو غیر کا اندازہ ہو یہ اس لیے کہ تاکہ تم ناانصافی نہ کرو. اور آت النساء صدقاتهن عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دے دیا کرو. اور انتبنا لکم ان شیء منه اور اگر وہ خوشی سے اپنا مہر چھوڑ دیں تو تم اس کو کھا بھی سکتے. مہر کے حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ایک تو ایک جملہ ہم سنتے ہیں سب سے پہلے یہ سن لیجیے کہ مہر دینا واجب ہے فرض ہے. دوسری بات ہمارے معاشرے میں مہر کے حوالے سے موجود ہے کہ مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب یا تو عورت کی وفات ہونے والی ہوتی ہے اسے معاف کروایا جاتا ہے یا جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ تمہارا حق ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. مہر عورت کا حق ہے اور اس کو اس دن ادا کر دینا چاہیے جس دن اس کا نکاح ہے. جس دن اس کی رخصتی ہوئی اسی دن اس کے ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے. الا یہ کہ آپ نے کچھ مہلت لی ہے مہر کی ادائیگی کی اٹس اوکے تو جتنی مہلت لی ہے وہ اس مہلت کے اندر اس کو حق مہر ادا نہیں. یہ ہوگی دوسری بات. تیسری بات ہمارے یہاں حق مہر دینے کے بعد جائیداد میں سے معلوم کر دیا جاتا ہے. سورۃ النساء میں دیکھیے مہر کا ذکر کے بعد وراثت کا ذکر کیا ہے. یہ بڑا گہرا ربط ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہندوانہ ثقافت کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بہنوں کو جہیز دے دیتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی عمل جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں جو دینا تھا دے دیا اب اس کے بعد جائیداد کی طرف مت دیکھنا. یہ اسلام کا موقف نہیں ہے. دلیل کیا لی جاتی ہے سیدہ فاطمہ کی. سیدہ فاطمہ کو اللہ نے رسول نے جہیز دیا. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں 4 بیٹیاں تھیں. سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ سیدہ رقیہ 4 بیٹیاں تھیں. سیدہ فاطمہ کو اگر جہیز دیا گیا تو یہ بتائیں ذرا کوئی ایک روایت نکال کے بتائیں کہ باقی 3 بیٹیوں کو بھی جہیز دیا گیا تھا.
صرف سیدہ فاطمہ کے جہیز کو اٹھا کر جہیز کے جواز پر کیوں بات کی جاتی؟ اس لیے کہ سیدنا علی آپ کی کفالت میں تھے، دونوں کے دونوں آپ کی کفالت میں تھے، پہلی۔ چوتھی چیز، وراثت اپنی جگہ پر، اگر ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو جہیز کا نام مت دیجیے اور اس کو لوازمات میں مت شمار کیجیے۔ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، آپ اپنے داماد کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اس کے بعد مہر کے کم یا زیادہ ہونے والے جو معاملات، کوئی شریعت نے کوئی قید نہیں رکھی، نہ کم کی نہ زیادہ کی، آپ کی مرضی ہے۔ آگے قرآن کریم کی آیت ہے جس میں کہا کہ تم سونے کے ڈھیر دے دو مہر کے طور پر اپنی بیوی، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور پھر اس آخر میں میں یہ بات کروں گا، آپ لوگ سنتے ہوں گے بہت زیادہ شرعی حق مہر۔ یہ شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے غیر شرعی حق مہر بھی ہوتا ہے؟ مجھے شرعی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب غیر شرعی بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جس طرح شرعی حجاب، تو بھائی غیر شرعی حجاب کیا ہوتا ہے؟ حجاب از حجاب۔ تو اسی طرح حق مہر بھی حق مہر ہوتا ہے، شرعی اور غیر شرعی، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تقسیم اسلام نے نہیں بتائی، یہ ہمارے معاشرے کی خود ساختہ ہماری تقسیمات موجود ہیں۔ تو حق مہر عورت کا حق ہے، اس کو فوری طور پر ادا کیا جانا چاہیے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق جو آپ کی استطاعت ہے آپ اس کے مطابق طے کیجیے، فوری طور پر اس کو ادا کیجیے۔ اور اس میں اگر آپ کچھ پینڈنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پینڈنگ میں ڈال دیجیے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ چند معاملات ہیں حق مہر کے حوالے سے۔ تو عورتوں کے حقوق میں ایک سب سے اہم ترین جو معاملہ آیا ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ حق مہر کی ادائیگی۔ معاشرتی طور پر ہم اگر کچھ باتیں کریں تو ایک اور دو تین باتیں اور بھی آتی ہیں ہمارے پاس۔ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ ہم حق مہر کا بسا اوقات تعین نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عین رخصتی کے وقت یا نکاح کے وقت اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اور استغفر اللہ من ذلک، یہ سوچ بھی ہے کہ بھائی عین نکاح کے وقت ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اس وقت بیٹی والے جو ہے مجبور ہوں گے، جو ہم کہیں گے وہ مانیں گے۔ یہ بھی ایک غلط چیز موجود ہے۔ حق مہر پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے، یہ ساری باتیں پہلے سے طے ہوتی بھی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اصل میں ہندو جو کلچر ہے نا اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، بالخصوص ہمارے شادی کے، تو یہاں اب اس بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دو مہر بھی رکھتے ہیں عربی، دو مہر، دو مطلب ایک تو پہلے جب نکاح ہوتا دے دیتے مہر کے رات، تو پھر ایک جو ہوتا ہے وہ بعد میں۔ نہیں، وہ دو مہر نہیں ہوتے، دو کا مطلب اس دیکھیں حق مہر ایک ہی، اس کا حصہ کر دیا، ایک معجل ہے جو فوری طور پر ادا کر دیا، اور ایک معجل ہے جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ حق مہر رکھا ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ میں سے 25,000 نے فوری طور پر ادا کر دیا، 25,000 معجل ہے عین سے، اور باقی 75,000 معجل ہے، حمزہ کے اوپر واو کے اوپر حمزہ ہے، اس کو ہم 3 مہینے میں 6 مہینے میں بعد میں ادا کرتے ہیں۔ حق مہر ایک ہی ہوتا ہے، وہ دو نہیں ہوتے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور ایسا ہے کہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی نہ دو ان بیوقوفوں کو مال۔ یتیموں کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب یتیموں سے متعلق ایک اور بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے مال میں تصرف کرنا نہیں آتا، تصرف نہیں کرنا جانتے، مثال کے طور پر اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں جانتے، ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی، یا تو وہ پاگل ہوتے ہیں، دماغی طور پر کمزور ہوں گے، یا بچے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے ابھی، یا کوئی بھی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ بھئی ان لوگوں کو اگر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں جانتے، تو ان کا مال اس کیفیت میں ان کو مت دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک گزر بسر کا ذریعہ بنایا، اور البتہ اسی مال میں سے ان کو کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے ضرور دو، اور ان سے اچھی بات کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو آزماؤ، یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے۔ نکاح سے مراد بالغ ہونا، بلوغت، اور بلوغت کی نشانیاں لڑکیوں میں اور لڑکوں میں معروف ہیں، اس کا ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم محسوس کرو، جان لو، منہم، ان لوگوں میں، رشدہ، سمجھداری کا پس منظر، سمجھداری پاؤ کہ ہاں بھئی اب یہ اپنے مال کو بہتر طور پر خرچ کر سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو ان کو دے دو، اموالہم، ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اس مال کو اتنی مت کھاؤ اس سوچ کے تحت کہ بھئی جب بہت جلدی بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنا مال لے لیں گے، تو لہٰذا ان کے مال کو جلد از جلد اس مال میں سے ہم کھائیں، یہ منع کیا گیا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو کوئی امیر ہے تو اسے چاہیے فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ بچے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہے یعنی تنگ دست ہے تو وہ حسب ضرورت جو یتیم اس کی کفالت میں موجود ہے اس کے مال میں سے کچھ حصہ وہ اپنی گزر اوقات کے لیے لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو ایسا کرو کہ بھائی کچھ لوگوں کو اس پر گواہ، بطور گواہ جو ہے وہ مقرر کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے وراثت کے احکام کا، اور وراثت کے احکام جو ہیں وہ ہم آپ کو پوائنٹ وائز بتائیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، کچھ چیزوں کی صرف اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، اور مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو ان کے والدین نے چھوڑا اور جو ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا۔ اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار چھوڑتے ہیں۔ مما قل منه او کثر، خواہ وہ جو مال جائیداد چھوڑا گیا ہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیبا مفروضا، اس میں ان کا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہوں، الْقِسْمَةَ، تقسیم کے وقت، اولو القربى، وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا بنتا، اور یتیم اور مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ایسا کیا کرو ان لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کہا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، لو ترکوا، کہ اگر انہوں نے چھوڑا، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، کمزور، مالی طور پر کمزور اولاد کو، خوف علیہم، تو پھر وہ کتنے فکر مند ہوں گے ان کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چنانچہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہنا چاہیے۔ ان الذین یأکلون، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور جلد دہتی آگ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنے ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے رویے بھی پائے جاتے ہیں۔ کون سے رویے جی؟ کہ بیوی بچوں کو ضرورت ہوگی اور وہ مال وقف کر دیں گے، دوسروں کو دیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، نفلی صدقات میں دیتے ہوئے اگر آپ وہ مال دے رہے ہیں جو آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے تو آپ ان سے پوچھے بغیر آپ نفلی صدقات نہیں کر سکتے۔ ان کی ضروریات زندگی میں سے آپ نکال کر نہیں کریں گے تا وقت یہ کہ ان کی اجازت ہو۔ اس بات نفلی صدقات میں یہ ذہن رکھیے۔ اس لیے بیوی بچوں کی کفالت آپ پر فرض ہے، صدقہ دینا یہ نفل ہے، فرض کی نفل کے مقابلے میں اہمیت ہے۔
یہ آرڈر آف میرٹ جو ہے یہ ہمیں اپنے سامنے یہ رکھنا ہوگا. ہم نماز کا وقفہ کر لیں، پھر نماز کے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ یہ فرائض والی آیات جو ہیں یہ ہم اس سے آغاز کریں گے. وجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.